بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار سن لو، تم میں سے ہر شخص اپنی رعایا کا نگہبان ہے اور قیامت کے دن اس سے اپنی رعایا سے متعلق باز پرس ہوگی، لہٰذا امیر جو لوگوں کا حاکم ہو وہ ان کا نگہبان ہے، اس سے ان کے متعلق باز پرس ہوگی، اور آدمی اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے اولاد کی نگہبان ہے، اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا، غلام اپنے آقا و مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو سمجھ لو تم میں سے ہر ایک راعی یعنی نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، امارات و اقتدار کی طلب مت کرنا، کیونکہ اگر تم نے اسے مانگ کر حاصل کیا تو تم اس معاملے میں اپنے نفس کے سپرد کر دیے جاؤ گے، اور اگر وہ تمہیں بن مانگے ملی تو اللہ کی توفیق اور مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں دو آدمیوں کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، ان میں سے ایک نے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، پھر کہا کہ ہم آپ کے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ آپ ہم سے اپنی حکومت کے کام میں مدد لیجیے۔ دوسرے نے بھی اپنے ساتھی ہی جیسی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نزدیک تم میں وہ شخص سب سے بڑا خائن ہے جو حکومت طلب کرے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت پیش کی اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں آدمی اس غرض سے آئے ہیں، پھر انہوں نے ان سے زندگی بھر کسی کام میں مدد نہیں لی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں 2 مرتبہ جب جہاد کو جانے لگے اپنا قائم مقام یعنی خلیفہ بنایا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی حاکم کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے سچا وزیر عنایت فرماتا ہے، اگر وہ بھول جاتا ہے تو وہ اسے یاد دلاتا ہے، اور اگر اسے یاد رہتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جب اللہ کسی حاکم کی بھلائی نہیں چاہتا ہے تو اس کو برا وزیر دے دیتا ہے، اگر وہ بھول جاتا ہے تو وہ یاد نہیں دلاتا، اور اگر یاد رکھتا ہے تو وہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ایمانداری سے زکوٰۃ کی وصولی وغیرہ کا کام کرنے والا شخص جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کی طرح ہے، یہاں تک کہ لوٹ کر اپنے گھر آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد نہ کروں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، اور اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کر دوں تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ مقرر کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، قسم اللہ کی انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا تو میں نے سمجھ لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کسی کو درجہ نہیں دے سکتے، اور یہ کہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کرتے تھے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلقین کرتے تھے کہ ہم یہ بھی کہیں جہاں تک ہمیں طاقت ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے کس طرح بیعت لیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، البتہ عورت سے عہد لیتے، جب وہ عہد دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم فرماتے جاؤ میں تم سے بیعت لے چکا۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد پایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ زینب بنت حمید رضی اللہ تعالی عنہا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں اور کہنے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بیعت کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کم سن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم جس کو کسی کام کا عامل بنائیں اور ہم اس کی کچھ روزی یعنی تنخواہ مقرر کر دیں، پھر وہ اپنے مقررہ حصے سے جو زیادہ لے گا وہ مال غنیمت میں خیانت ہے۔ حضرت ابن السعدی عبداللہ بن عمر السعدی القرشی العامری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے صدقہ وصولی پر عامل مقرر کیا۔ جب میں اس کام سے فارغ ہوا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کام کی اجرت دینے کا حکم دیا۔ میں نے کہا میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے کہا جو تمہیں دیا جائے اسے لے لو۔ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں زکوٰۃ کی وصولی کا کام کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجرت دی۔ مستورد بن شداد سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ کہہ رہے تھے جو شخص ہمارا عامل ہو وہ ایک بیوی کا خرچ بیت المال سے لے سکتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی خدمت گار نہ ہو تو ایک خدمت گار رکھ لے، اور اگر رہنے کے لیے گھر نہ ہو تو رہنے کے لیے مکان لے لے۔ حضرت مستورد کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے خبر دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان چیزوں کے سوا اس میں سے لے تو وہ خائن یا چور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔